السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا۔ تمام عالم اسلام کو جشن آمد رسول بہت بہت مبارک ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم رکھا تو یہ دنیا اخلاقی پستی کی جس انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے کہ جس سے ہم نے تمہیں بچا لیا۔ اور اس آگ سے بچانے کے لیے سب سے آخر میں سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آقا دو جہاں، محبوب کبریا، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، شافع محشر، نور مجسم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مثبت اور واضح دستور پیش کیا، اور وہ دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں جو محافل ہوتی ہیں، جو سیرت کی مختلف تقاریب ہوتی ہیں، اور اس میں ایک طرح سے ریفریش کورس ہوتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ کی زندگی کے حوالے سے اور اسلامی احکامات کے حوالے سے، تو ہماری زندگیوں میں کس حد تک جو ہے یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اور خاص طور پہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو پاکستان کے قوانین، پاکستان کی حکومت اور اس کی امپلیمنٹیشن کس حد تک اسلامی طرز کے اوپر ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اس حکومت کے اندر ریاست مدینہ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو جو ریاست مدینہ کی جو خصوصیات تھیں وہ پاکستان میں کس طرح سے آ سکتی ہیں، اور کیسے ہم ایک فلاحی ریاست بن سکتے ہیں جہاں پہ امیر غریب جو ہیں سب برابر ہوں، سب کو جو ہے منصفانہ طریقے سے انصاف ملے، اور جہاں پر جو ہے تمام جو فرسٹ سٹیزن رائٹ بھی ہیں، تمام بنیادی حقوق جو ہیں لوگوں کو مل سکیں۔ ممتاز عالم دین آج کے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں اور ہمارے سامنے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہے، تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کس حد تک مطمئن ہے پاکستان میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں تعارف کراؤں گا کہ جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی سید محمد راشد علی رضوی صاحب، آپ امیر جماعت اہل سنت ہیں، ڈسٹرکٹ کورنگی سے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی سیف اللہ سعیدی صاحب، آپ ممتاز عالم دین ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ملک عبد الغفار سعیدی صاحب، آپ ٹرسٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے، اور المصطفیٰ ہاسپٹل جو ہے اسی کے سامنے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا عمران عباس زیدی صاحب، آپ بھی ممتاز عالم دین ہیں، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، یہ جو اس حکومت کے اندر ایک مثال دی گئی وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ریاست مدینہ کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اور اس پہ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دو قومی نظریہ ہمارے سامنے ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک جو ہے وہ بنایا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تقاضا ہے ریاست مدینہ کا، مدینہ کی ریاست کا، اس میں کس حد تک ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور کون سی جگہیں ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ریاست مدینہ کے جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے تو خوش آئند ہے کہ چلو اس ریاست کا تذکرہ کرنے والا کوئی لیڈر تو پیدا ہوا کہ جو برملا تذکرہ کر رہا ہے کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست ہم بنائیں گے، اس دور میں کہ جب ہر طرف سے مسلمانوں کو، اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ریاست مدینہ کیا تھا؟ ریاست مدینہ میں بنیادی طور پہ لوگوں کے فکر کو، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کیا گیا تھا۔ جو جہالت کی سوچ تھی، جو جہالت کی فکر تھی، اس کو مثبت فکر میں اور تعمیری فکر میں تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ بنیادی کام ریاست مدینہ میں کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ دیکھیں ریاست مدینہ میں کوئی بہت ترقیاتی کام نہیں ہوئے، جسے دنیاوی طور پہ ترقیاتی کام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ یہ کہ لوگوں کی سوچ و فکر کو تبدیل کیا، لوگوں کو جو جہالت کے اندھیروں میں تھے، گرے ہوئے تھے، اس کو اٹھا کر ان کو روشنی دکھائی، ان کو مثبت سوچ عطا کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے وہ ترقیاتی کام دنیاوی معنوں میں نہیں ہوئے، لیکن اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی دے، تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریاست مدینہ میں یہ تو ہوا تھا نا کہ انسان کو انسان سمجھا گیا تھا۔ جی، ایک جو نظام قائم ہوا تھا اس میں جو ہے وہ میرٹ تھا۔ جی، میں یہی اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ سوچ و فکر کو بدل دیا گیا
ترقی خود بخود آ گئی. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اس نام تو لے رہے ہیں کہ ریاست مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے، لیکن فکری تبدیلی کے لیے کیا کام کیے، سوچوں کی تبدیلی، مثبت تبدیلی کے لیے کیا کام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکر دی تھی، نبی علیہ السلام نے جو سوچ دی تھی، اس سوچ کو عام کرنے کے لیے یا اس سوچ کو لوگوں میں راسخ کرنے کے لیے کیا کام ہوئے، وہ کام ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑی سطح کے لوگ ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ فحاشی کی طرف راغب ہیں، آج بھی وہ مناہیات کی طرف راغب ہیں، آج بھی وہ ان کاموں میں مشغول ہیں جو کام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ فکر اوپر سے نیچے آتی ہے. اور ریاست مدینہ بنیادی طور پہ آغاز ہے ایک انقلاب کا بھی جی، کہ مثلا روم و ایران کی عظیم الشان سلطنتیں جو ہیں وہ وہاں پر جو اسلام پہنچ گیا، مثلا دنیا کے کونے کونے میں جو دین پہنچا، اس کا آغاز جو ہے وہ مدینہ سے ہوتا ہے. وجہ یہ تھی نا کہ سوچ بدلی، سوچ کے ساتھ ساتھ کردار، مضبوط کردار کے حامل لوگ پیدا کیے گئے. تو انہوں نے اپنے وقت کی جو سپر پاورز تھیں، اپنے وقت کی بڑی ترین ریاستیں تھیں، چاہے وہ رومن امپائر ہو چاہے ایرانین امپائر ہو، ان کو شکست دی، اس لیے کہ ان کے پاس سوچ بڑی تھی، ان کے پاس فکر مثبت تھی. تو اس فکر اور سوچ کے آج بھی اصل میں ہماری پستی کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ فکر اور سوچ سے دور ہو گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی. ہم صرف دنیا کی ترقی کو ترقی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ترقی ثانوی حیثیت رکھتی ہے جب تک ہمارے پاس مثبت سوچ نہ ہو. آج جو دیگر اقوام ہم پر حکومت کر رہے ہیں اس کی وجہ کہ ان کے میرٹ ہے، ان کے اپنا نظام شفاف ہے، ان کے اپنے عام لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں عام طور پہ یہ چیز عنقا ہے. جس دن یہ چیز پیدا ہو جائے گی اس دن ہم امامت دنیا پہ دوبارہ فائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. مفتی سیف اللہ سعیدی صاحب، بہت اچھی بات ہے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کی محفلیں جتنی ہوں کم ہیں، سیرت کانفرنسز جتنی ہوں کم ہیں، جتنی آپ سنیں کم ہیں، اور اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ جب آپ اس کا ذکر کرنے جائیں گے تو جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنا پانی ہے دنیا میں، سمندر ہے، وہ سیاہی بن جائے، تو بھی بات ختم نہیں ہو سکتی. سر عمل کی بات جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان تمام محافل، اور یہ ماشاءاللہ سے ایک رونق بھی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، ہر جگہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، روشنیاں ہیں، ان سے لوگوں معاشرے میں تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ اس میں کیا لوگوں نے سچ بولنا اس کے بعد شروع کر دیا ہے؟ بے ایمانی کا خاتمہ ہو گیا ہے؟ کیا لوگوں نے جو صفائی نصف ایمان کہا جاتا ہے، کیا اس پر ہی چلے عمل کرنا شروع کر دیا ہے؟ کیونکہ وہ معاشرے کہ جہاں پر یہ تعلیمات نہیں ہیں، وہاں پر تو عدالتوں میں جائیں، لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جب ان معاشروں میں آپ جائیں تو آپ کو سچائی ہر جگہ ملے گی. آپ ایک تصویر اکثر شیئر ہو رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ہمارے جو گلیاں ہیں یا ہمارے جو روڈ ہیں اس میں کیا انتظام ہے صفائی کا، اور وہاں کیا نظام ہے. تو یہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ کیوں نہیں آ پا رہا اگر اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو؟ بسم اللہ الرحیم. اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، آپ کے اوصاف ہیں، آپ کے محامد، آپ کے محاسن، ماشاءاللہ. اور دوسرا پہلو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے اس دین پر عمل کرنا ہے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک پہلو تو لے لیا اس کا، کہ جو فضیلت کا پہلو تھا وہ ہم نے لے لیا ہے، اور وہی فضیلت کا پہلو ہمیں ربیع الاول شریف میں بھی نظر آتا ہے اور دیگر ہمارے مجالس میں اور محافل میں نظر آتا ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور اوصاف تو وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس فضائل میں حسن اس وقت آئے گا جب حضور کے فرمان پر ہم عمل بھی کریں گے. ریاست مدینہ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ریاست مدینہ کے کچھ اصول تھے. اگر ہم اصول بیان کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اصولوں کو بیان کر کے خود بھی عمل کیا، اور اصولوں کے تحت ایسے افراد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد ان افرادوں نے پھر اسلام کو قائم کر کے بتایا بھی اور دکھلایا بھی ہے. مثال کے طور پر اصول ریاست کے جو ریاست مدینہ کے اصول ہیں اس میں سے پہلا اصول انصاف ہے، اور دوسرا اصول جہالت کو ختم کرنا اور علم کی روشنی کو پھیلانا ہے.
تیسرا اصول آپ علیہ السلام نے مساوات کا دیا. تو ہم ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے اصولوں پر کتنا ہم عمل کرتے ہیں میرے خیال میں اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا. اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ اسی صورت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان اصولوں سے روگردانی کریں. تو سر اس کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہرائیں گے؟ مثلا اس کا ذمہ دار مثلا الحمدللہ ہمارے پاس قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، قیامت تک کے لیے کہ انسانوں کے لیے رہنمائی ہدایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے ہمارے سامنے. تو مثلا یہ حکومت کا کچھ قصور ہے، ان کے قوانین کا قصور ہے، یہ آپ لوگوں کا علماء کرام جو ہیں یہ اپنی بات صحیح طرح نہیں پہنچا پا رہے ہیں، یہ نظام کی خرابی ہے، یہ عوام کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کیا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا؟ لیکن اسلام پر عمل کروانا اس کی دو صورتیں ہیں. شعبہ جات ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ جو علماء کے پاس شعبہ جات ہیں الحمدللہ علماء اپنے استطاعت کے مطابق اس کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اسلام کے کچھ شعبہ جات ایسے ہیں جو قانون کے تحت ہیں اور حکمرانوں سے ان کا تعلق ہے، حکمران اپنے تحت اسے شائع بھی کر سکتے ہیں، اس پر عمل بھی کروا سکتے ہیں. اچھا، اس میں کئی جو علماء کرام آپ نے کہا ماشاءاللہ الحمدللہ علماء کرام جو ہے اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن کئی ہم مختلف جو فقوں میں اور مسالک میں جو بڑھ گئے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی تنظیمیں بنا دی ہیں، جس سے پوچھو وہ ایک نئے نام سے سامنے نظر آتا ہے. تو شاید اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی تنظیموں کو، اپنے مسالک کو، اپنے فقوں کو مضبوط کرنے میں تو لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے نمبرز بڑھ جائیں، لیکن جو ہے وہ سامنے والا شاید کنفیوز ہو رہا ہے اس وجہ سے، اور وہ امپلیمنٹیشن معاشرے میں نظر نہیں آ رہا. نہیں، اصل میں یہ جو مسالک جتنے بھی ہیں ان کا جو ایک رخ ہے وہ منفی رخ ظاہر کیا گیا ہے. حالانکہ جتنے بھی مسالک ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر متفق ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر متفق ہے، ان کی رسالت پر متفق ہیں، حضور علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن اس پر متفق ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو قرآن میں تعلیمات ہیں اس پر متفق ہیں، حضور علیہ السلام جو سیرت لے کر ہے اس پر متفق ہیں. تو جب سب چیزوں پر متفق ہیں تو اس صورت کو بھی، تصویر کو بھی عوام کے سامنے لایا جائے. جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بہترین دین ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن سوال ہے پاکستان کا، سوال ہے ہمارے معاشرے کا کہ کیا ہمارا معاشرہ بھی سب سے بہترین ہے؟ معاشرے میں جو لوگ ہمیں ارد گرد نظر آتے ہیں، جو یہ نظام چلا رہے ہیں یا اس کا شکار ہیں، ان کے اوصاف جو ہیں اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا، اور آپ سب کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. ربیع اول کے اس مناسبت سے، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہترین کیوں نہیں ہے، جو کہ بہترین ہونا چاہیے تھا. جب تعلیمات اتنی بہترین ہیں، جب ہدایت دینے والا جو ہے وہ امام الانبیاء ہے، جب قرآن مجید فرقان حمید ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ بہت بہترین ہونا چاہیے تھا. اور سر ہم نے یہ دیکھا، میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا مولانا عمران عباس زیدی صاحب، کہ دنیا کو فتح کیا دین اسلام نے، اور جو دین ہے وہ پوری دنیا میں جو الحمدللہ پہنچا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے آپ کو کیا، کن شعبوں میں ایک ایسی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جو طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا اور آخرت کا توازن جو ہے قائم کرنا ہے. ہم نے یہ تو سوچنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے، کیونکہ ہر شخص نے، کوئی بھی کتنا طاقتور اور کمزور ہو، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا، تو ہمیشہ جانا ہے. لیکن اس دنیا کو اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے کیسا چھوڑ کے جانا ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. تو آپ فرمائیے کہ ہماری جو رہنمائی فرمائیں کہ کہاں ایسی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہمیں جو مقام ہمارا ہونا چاہیے تھا بحیثیت امت جو ہے، اور فقوں سے اور مسالک سے ہٹ کر وہ مقام جو ہے وہ نہیں مل پا رہا ہے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ وبہ نستعین وہو خیر المعین. جیسا کہ ابھی قبلہ محترم نے بھی اس بات کا جواب آپ کے سامنے عرض کیا، اصل میں اگر دیکھا جائے تو بنیادی چیزوں میں مسئلہ یہ ہمارے ساتھ کہ ہمارا مسئلہ لا علمی کبھی نہیں رہا.
یہ ایسا نہیں کہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے. ہمارے ہاں جب بھی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے وہ بے عملی کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ جانتے تو بہت کچھ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جتنا ہم جانتے ہیں اس میں سے ہم کتنے پہ عمل پیرا ہیں. دین، شریعت، بہترین قانون، بہترین مذہب ہمارے پاس ہے، بہترین قوانین ہمارے پاس موجود ہیں. خود قرآن مجید کی صورت میں جو ہے قانون کتابی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم جو ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے. اب جہاں تک بات ہے عمل کی تو یہ انفرادی مسئلہ ہے، اجتماعی نہیں ہے. معاشرہ فرد سے بنتا ہے. جب تک فرد بہتر نہیں ہوگا، جب تک ایک شخص بہتر نہیں ہوگا تو معاشرہ اچھی صورت اختیار نہیں کر سکتا. ہر شخص کی ذمہ داری، جیسے بھی آپ نے ایک سوال کیا قبلہ سے بھی، اور اسی کے ضمن میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ کون سا فرد ہے جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا. آیا وہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، آیا وہ علماء کرام ہیں، پھر علماء ہیں تو کون سے مسلک سے ہیں. اگر ہم اس بحث میں پڑھیں گے تو بات پھر بہت آگے تک جاتی رہے گی. مجھے ابتدا کرنی ہے اپنے آپ سے. خود اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. یعنی جب تک ایک ڈائریکشن نہ ہو ہمارے پاس، ایک سمت نہ ہو ہمارے پاس، تو وہ تو ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ وہی ہوا کہ ہم اس ڈائریکشن پر امپلیمنٹ کتنا کر رہے ہیں، اس سمت پر کتنے گامزن ہو رہے ہیں. بہترین قانون ہمارے پاس موجود ہے. ابھی آپ نے ایک بات اور کی کہ ریاست مدینہ کا جو خواب ہے، بہرحال وہ اگر اس طریقے سے ظاہر رہا تو شاید کہ خواب ہی رہ جائے، کیونکہ ہر انسان اپنے وجود میں ریاست مدینہ کا قیام ہے. ہر انسان اپنے وجود میں ریاست مدینہ کو تلاش کرے تو پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جو ہے ہم ایسے آگے بڑھیں گے کہ ہماری قوم کو پھر سمت بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر انسان اپنی ذات میں صراط مستقیم بن جائے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد آپ کی بات جانب آتا ہوں. کہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ رہنمائی فرمائیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جو دنیا اور آخرت کا توازن ہے اس کو ہمارے علماء کرام شاید کسی حد تک پیش نہیں کر پا رہے ہیں کہ یا مثلا کچھ لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو مختلف مسالک یا تنظیمیں موجود ہیں اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ جو بھی انعام ملے گا وہ مرنے کے بعد جو ہے آخرت میں ملے گا. وہ سب کچھ تو ادھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ یا کچھ بھی. تو یہ ایک کنفیوژن بھی ہے چھوٹا سا. حالانکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جناب دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے تو یہاں شاید ہم کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایون ہم جو جدید ترقی ہے اس میں بھی کچھ لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو جو غیر مسلم ہیں، جو گورے ہیں، جو گلفز کہا جاتا ہے، یہ وہ جناب رہیں بڑے بڑے محلوں کے اندر، وہ جو ہے چاند پہ جائیں، وہ جو ہے بلٹ ٹرینیں چلائیں، وہ جو ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، وہ جو ہیں وہ سارے نظام بہتر کریں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کریں گے ہمیں آخرت میں انعام مل جائے گا. دیکھیں ایک بات کی وضاحت کرتے ہوئے ساتھ چلوں میں کہ ایک مثال ہے، آگ جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ کنٹرول میں رہے، روٹی پکانا ہے، کھانا پکانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آگ آپ کو ضرورت، ورنہ آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، صحیح نا. لیکن جو کنٹرول سے باہر ہو جائے تو وہ بہت نقصان دہ ہے. اختلاف ہونا، مسلک کا ہونا بری بات نہیں. یہ جو اختلاف برائے اختلاف جب ہو جاتا ہے اور اس کو یہ ایک دوسرے کی جانی دشمنی اور گروہی دشمنی پر آ جاتا ہے، یہ تباہی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، ورنہ جستجو اختلاف سے ہی جو ہے یہ بات طے ہو گئی. اب دنیا اور آخرت رہی بات یہ ہے کہ دنیا و آخرت کا توازن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے کھو دیا. الدنیا مزرۃ الاخری، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. تو کھیتی میں فصل اگاؤ گے تو آخرت میں پھل کھاؤ گے نا. ٹھیک ہے، ہم کیا دنیا میں کام نہ کریں؟ دنیا میں ہم بھیجا کس لیے گیا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا اور تو کیا مقصد تھا اس کا، اللہ تعالیٰ کا بھیجنے کا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں. تو عبادت کا تصور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. عبادت کا تصور رزق حلال بھی کھانا ہے. عبادت کا تصور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی ہے. آسانیاں پیدا کرنا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ دوائیاں ایجاد کریں،
آپ اس پہ تحقیق کریں. اگر فزکس کے سائنسدان ہیں تو آپ لوگوں کے لیے فزکس کے ذریعے اور آسانی جب پیدا تک ہم کریں. یہ کر رہے تھے ہم دنیا میں ترقی کامیابی کر رہے حاصل تھے. کر رہے تھے, ہم ترقی کر رہے ترقی کر تھے. رہے جب ہم نے یہ چھوڑا, یہ توازن چھوڑا ہے, تو وہاں سے ہماری ناکامی شروع ہوئی. پوری امت, ویسے پوری امت. بے شک. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم دنیاوی علم نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. کوئی بھی علم کس کو یہ کہتا ہے نا یہ دین کا علم ہے, دنیا کا علم. میتھمیٹکس کیسے صرف دنیا کا علم ہے, یہ بھی آخرت کا علم ہے. اس کے ذریعے بھی آپ اپنی دنیا کو بہتر کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو بہتر کرتے ہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. فزکس کے ذریعے بات یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے. یہ علم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال کیا جائے, تو وہ علم عبادت ہے. ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کے ذریعے ہمارے لوگوں کی اصلاح ہو اور ہماری اصلاح ہو, تو یہ بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے, عبدالغفار سعیدی صاحب فرمائیے. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت بہت خدمات کے کام ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ پاکستان کے اندر کیونکہ حکومتیں خاص طور پر پاکستان کی جو بڑی غریب آبادی ہے اس کو تمام سہولتیں نہیں دے سکیں, اور اس میں ایک ناکامی رہی مسلسل کہ چاہے وہ صحت کی سہولتیں ہوں, چاہے تعلیم کی سہولتیں ہوں, چاہے ان کو روزگار ہو, چاہے ان کا روٹی اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کی ذمہ داریاں تھیں, اور اس میں جب وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں تو اس میں ایسے بہت سارے ادارے آ گئے کہ جنہوں نے اپنا رول ادا کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے وہ وسیلہ بنے, اور ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کا روزگار جو ہے چل رہا ہے, اور وہ صحت کی سہولتیں مل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کہ کیا جذبہ ہوتا ہے کہ جناب ہم نے لوگوں کے لیے وہ, اور جو ریاست مدینہ کی جو پہلی بات تھی وہ یہی تھی کہ ہر شخص کو تمام بنیادی جو ہے اس کے حقوق ملیں, تو ہر شخص کو جو ہے جو اس کا ایک زندہ رہنے کا, سانس لینے کا اور زندگی گزارنے کا اس کا حق ہے وہ اس کو مل جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سب سے پہلے تو میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہمیں اپنی زندگی میں جس طرح آپ نے کہا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ عمل کر کے دکھی انسانی خدمت کرنی ہے. صدقہ جاریہ کی جس طرح سے آپ نے بات کی, صدقہ جاریہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے اربوں روپے ہوں. صدقہ جاریہ صرف یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک درخت لگا دیا, وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ نے راستے میں سے ایک پتھر ہٹا دیا, وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ایک یتیم بچے کی سر پر شفقت سے آپ نے اگر ہاتھ رکھ دیا, اس کی داد رسی کر دی, اس کی آپ نے مدد کر دی, اس کی تعلیم کے لیے کچھ کر دیا. ایک بیمار آدمی, اس کی بیماری کا علاج معالجے کے لیے آپ نے کچھ کر دیا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کسی کو سر علم دے دیا, کسی کو علم دے دیا. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جہالت کے گڑھا تھا, تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے آپ نے عملی طور پر ریاست مدینہ کی آج جو بات کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں وہ ساری چیزیں دکھا دی. سر یہ درد جو محسوس کر رہے ہیں آپ, جو درد محسوس کر رہے ہیں, یعنی بہت مشکل میں, اور خاص طور پر ابھی جو معاشی حالات ہیں ملک کے, مثلا لوگ علاج نہیں کروا پا رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں پڑھا نہیں پا رہے ہیں, کسی کا پیارا کوئی عدالت میں چلا جائے تو اسے انصاف نہیں دلا پا رہے ہیں. تو یہ جو اب جیسے ادارے ہیں ان کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہو گیا ہے اس مشکل وقت کے اندر جو ہے. جی الحمدللہ. دیکھیے معاشرے میں ہر آدمی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, صرف حکومت پہ ذمہ داری ڈالنے سے کام نہیں چلتا. آپ حکومت پہ تنقید کریں, لیکن اس کے ساتھ ہم پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معاشرے میں ہم جس مقام پر بھی ہے, جس فیلڈ میں بھی ہے, ہم اپنا حق ادا کریں. تعلیم کے میدان میں ہے, ہیلتھ کے میدان میں ہے, آپ جو جس کی مدد جس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اپنا قدم بڑھائیے, آپ اس کی مدد کیجئے. آپ ایک بیوہ کی مدد کیجئے, آپ ایک گھر کا صرف آپ کے جو ہسپتال ہیں خاص طور پہ, مثلا ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ کس مجبوری کی حالت میں ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت, کیوں جو رفاہی ادارے ہیں ان میں اتنا رش جو ہے پایا جاتا ہے کہ لوگوں کا نمبر آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے اتنا. دیکھیے حکومتی سطح پہ تعلیم اور صحت کے میدان میں بہت دشواریاں پیدا ہوتی ہیں, وہاں وہ سہولیات میسر نہیں آتی, تو لوگ لازماً پھر وہ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں میں آتے ہیں, اور پرائیویٹ اسپتال اتنے مہنگے علاج اس کا ہوتا ہے کہ وہ رفاہی اداروں کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ پورے ملک میں مختلف این جی اوز, مختلف فلاحی ادارے کام کیے ہوئے ہیں, جس طرح دسترخوان ہے. پھر دسترخوان پہ ایک آدمی ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں ان کو قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں. ارے بھائی جس کے پاس اگر 100 روپے گھر سے ایک آدمی لے کے چلا ہے,
اگر وہ 100 روپے بچا کے اپنے دوپہر کا کھانا کہیں دسترخوان سے کھا لیتا ہے تو اس 100 روپے سے وہ اپنے بچوں کا علاج کرا دے گا، اپنے بچوں کے لیے کوئی شام کو سبزی لے جائے گا. اچھی بات ہے، اچھی اس بات ہے. قسم کی حوصلہ افزائی اور کرنی جو لوگ چاہیے. اس پہ تنقید کرتے ہیں اس چیز کے اوپر، تو بھائی وہ روزگار دے دیں یا کوئی اور ادارہ روزگار دے دے. مطلب ہر ادارہ تو ہر کام نہیں کر سکتا نا. ایک آدمی چلو دسترخوان لگا رہا ہے، دوسرا روزگار دے، تیسرا کچھ اور دے. اس میں ہمیں قدم بڑھانا چاہیے بجائے اس کے تنقید کرنے کی. آپ جو کام اگر تنقید کر رہے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ دوسرا کام کر لیجئے، ٹھیک ہر فیلڈ کے اندر موجود ہے. چلیں ماشاءاللہ الحمدللہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، سب سے بڑا کام تو وہی کر رہے ہیں. اور میں ایسے تمام لوگ، آپ بھی اور ایسے پاکستان بھر میں ایسے لاتعداد لوگ ہیں، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. آپ سب کو ربیع الاول کا مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو. جشن آمد رسول ہے اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہمیشہ سال کی طرح پورے پاکستان میں بھرپور انداز میں یہ جشن منایا جا رہا ہے. مفتی عمران قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے، خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے ریاست مدینہ کی، اور ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ 9/11 کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ علماء کرام تو مذہب پہ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ مذہب پہ بات نہیں کر رہے تھے کہ یار ہم اگر مذہب پہ بات کریں گے کہ ہم پہ کوئی کچھ کہہ نہ دے ہمیں. لیکن جہاں عمران خان صاحب پہ بہت تنقید ہو رہی ہے وہاں یہ تعریف بھی کرنی چاہیے کہ مختلف موقعوں پر وہ مذہب کا حوالہ لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ لے کر آتے ہیں. وہ امپلیمنٹ کر پائیں یا نہیں کر پائیں وہ ایک الگ موضوع ہے، جو ملک کے حالات ہیں، جو معاشی صورتحال ہے، لیکن وہ خواہش کا برملا اظہار کرتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاست مدینہ کے حوالے سے آپ نے جو گفتگو فرمائی اور جو سوال اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یقیناً اس حوالے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور تعریف کے بھی مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑے پیمانے پہ، بڑے لیول پہ اسلام کا نام لیا، مسلمان کا نام لیا، اور ہر موقع پہ انہوں نے ایسا لگا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو انہوں نے نمونے کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے تو یقیناً وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ عمل کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح بات. اصل مسئلہ صرف یہی ہے کہ جو سب نے کہا عمل نہیں ہے، اور عمل اسی وقت آتا ہے جب اپنے آپ کو نمونہ پیش کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے اپنے آپ کو بعمل ثابت کیا. جب انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے نا وہ فوج آ رہی ہے تو آپ ہماری بات پہ یقین کریں گے، تو سب نے کہا کہ ہاں آپ امین اور صادق ہیں، اس لیے میں اس پہ بات مان لیں گے. تو اپنے آپ کو عملی طور پہ ثابت کرنا پڑے گا. بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. میں اس بحاف پہ اس حکومت کی حمایت نہیں کر رہا، صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ہم خود سوچیں کہ ہم کتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کی بات آگے دیں گے مائک. سر فرمائیں کہ یہ جو ریاست مدینہ کا خواب وزیر اعظم پاکستان نے دکھایا ہے، تو یہ صرف آپ کو یہ بھی صرف تقریر ہی نظر آ رہی ہے، جیسے بہت ساری تقریریں ہوتی رہتی ہیں، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اس خواب پہ بھی کچھ عمل ہوگا؟ ریاست مدینہ تو چل ہی رہا ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو صورتحال عمران خان صاحب نے پیش کی ریاست مدینہ کی، تو اس ملک کے اندر کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا، کوئی لیڈر، کہ اس ملک کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے. ہر آدمی اس ملک کو لوٹ رہا ہے اور لوٹ کے کھا رہا ہے. ریاست مدینہ تو میرے حضور نے جنت بنا دی تھی، میرے حضور نے ایسی بنا دی تھی کہ ہر آدمی اس کی تعریف کرتا تھا. اور رسول کی کیا بات کہیں، کیا شان ہے اس محمد کی کہ جس نے ریاست مدینہ کو اتنا اونچا کیا کہ آج تک مسلمان اپنا سر اٹھا کے چل رہے ہیں ریاست مدینہ میں. جس ملک میں تعلیمی ایجوکیشن صحیح نہیں ہوگی اس ملک کی ترقی بھی نہیں ہو سکتی. اور اسلام سب سے پہلے ایجوکیشن کے لیے کہتا ہے کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں تو موجود نہیں ہیں. آپ پہلے یہ تمام چیز بنائیں گے تو پھر اس قوم کی اصلاح ہوگی اور قوم پھر اس پہ چلے گی.
سر یہ اس موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی کہیں اس برکت سے، جو ربیع الاول کی برکت ہے اور جو محافل ہیں، جو کانفرنسز ہو رہی ہیں سیرت پر اور باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے یہ، جتنا بھی اتنا کم ہے، تو اس میں کہیں آپ کی نظر میں یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ جو دو بڑے حق ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد، اور دونوں ہی بہت ضروری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں اپنی جگہ دونوں ضروری ہیں. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں حقوق العباد کے حوالے سے، تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو سہولتیں پہنچانی ہے، تو اس میں انسان کا ایک بڑا فرض ہر شخص کا ہے کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھائے اور کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنے. اچھا کچھ چیزیں تو بہت بڑی بڑی ہیں جناب، حکومتوں، ریاستوں، قوانین، جناب یہ آواز اٹھائی جائیں. یہ جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے جناب، اس کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، کئی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر جو ہے موٹر سائیکل پر کوئی نوجوان جو ہے اتنی تیز اس کی آواز ہے کہ جو کوئی سو رہا ہے تو وہ اٹھ جائے گا، تکلیف پہنچے گی اس آواز سے. یا ایون ربیع الاول کے مہینے میں اگر لاؤڈ اسپیکر جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی باتھ روم میں کوئی کہیں ہے اور حضور کا نام لیا جا رہا ہے، یا اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ضرورت ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ایڈریس ہو، لوگوں کو بتایا جائے کہ یار کوئی بھی عمل کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. دیکھیں ایک بہت ہی انتہائی شرمناک بات ہے، لیکن ہے یہ ضرور کہ ہم نے مذہب کی بعض چیزوں کو دنیا داری اور اپنی ذاتی خواہشات میں اس قدر مکس کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے مذہب پہ عمل کرنے بجائے اپنی ذاتی خواہشات کو، جیسے آپ نے کہا نا لاؤڈ اسپیکر بہت زور سے نعت لگائیے، تلاوت لگائیے یا نوحے لگائیں یا کوئی اور چیز مذہبی، آپ نے بہت زور سے لاؤڈ اسپیکر چلا رہے ہیں. اسلام کہاں اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی عبادات کو اتنے زور سے کریں کہ دوسرا جو ہے تنگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں نماز میں بھی غیر ضروری آواز بلند کرنے کو منع فرمایا. چاہیے کہ ہم مستحبات کو اتنے زور سے کہ لوگ ڈسٹرب ہو جائیں، تو یہ یقینی طور پہ بالکل غلط بات ہے اور اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہونا. مدینہ کی ریاست کی اگر بات ہم کرتے ہیں، ہم جہاں عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی مگر مدینہ کی ریاست کہاں بنائی، تو میں سوال سب سے پہلے اپنے سے کرتا ہوں کہ بھائی مدینہ کی ریاست کی اس نے بات کی نہیں بنائے، لیکن میں بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. اگر میں سبزی بیچ رہا ہوں تو مجھے کیا عمران خان نے یا نواز شریف نے زرداری صاحب نے کیا کہا ہے کہ منڈی سے لاؤ 10 روپے کلو، یہاں 50 روپے کلو بیچو، یا تولنے میں ڈنڈی مارو، یا اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو اپنے کام میں لیکن سر اس میں میں معافی چاہتا ہوں روکوں گا، لیکن جو حکومت کو کرنا چاہیے ایک ریگولیشن لگانا چاہیے چیزوں کے اوپر. مثال کے طور پہ مہنگائی ہے، اب وہ بعض اوقات بہت سارے کام مجبوری میں بھی لوگ کر رہے ہیں، یعنی مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، لوگ اپنے بچوں کا اگر پیٹ نہیں پال پا رہے ہیں، مجبوری کے اندر ہیں، تو وہ یہ کچھ لوگ مجبوری کی حالت میں بھی چیزیں کر رہے ہیں. پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ڈکیتی جو مار رہا ہے وہ تو مجبوری کی حالت میں مار رہا ہے. بات صرف کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم صرف دوسروں پہ تنقید کرنا جانتے ہیں، ہم اپنی اصلاح، جیسے حضرت نے فرمایا کہ فرد اپنی اصلاح کرے نا. میں اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا ہوں، میں آپ کے ایپ دیکھ رہا ہوں، ان کے ایپ دیکھ رہا ہوں، سب کے ایپ دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے اپنے گریبان کی خبر نہیں کہ میرے گریبان میں کس قدر گند موجود ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم میں سے ہر فرد، آج میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سوچ دی وہ سوچ ہی دی کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرو. سب نبی علیہ السلام نے 40 سال اپنے آپ کو پیش کیا پوری قوم کے سامنے کہ دیکھو مجھ میں عیب نکالو. اس معاشرے میں، جس معاشرے میں جھوٹ بولنا، فریب کرنا، دغابازی کرنا اور دوسرے کو تنگ کرنا قوت اور فتح کی بات ہوتی تھی، اس معاشرے میں نبی صاحب نے سچائی کی بات کی، دیانت کی بات کی. اور ایک آخری بات میں اس موقع پہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات بہت اعلیٰ ہیں، لیکن 2 صفات بہت اہم ترین صفات ہیں جس کا ہمارے یہاں مذاق بنا دیا گیا، صدق اور امانت. سبحان اللہ. یہ 2 چیزوں کا ہم نے مذاق بنا دیا. ہمارے بزرگوں نے آئین پاکستان بنایا تو اس میں 62-63 رکھا جس میں امانت اور صداقت کے اوپر زور دیا گیا. ہمارے یہاں یہ بات کہیں سے اٹھتی ہے کہ 22 کروڑ عوام میں اتنے ایسے لوگ کہاں سے ملیں گے؟ کیا خود اللہ کا خوف کریں کہ کیا اتنے بھی مسلمان اب دنیا میں نہیں رہ گے کہ جو چند آدمی سچے اور دیانتدار نہیں ملیں گے؟
ہم نے اس کو مذاق بنا دیا، اور یہ مذاق در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا مذاق اڑانا ہے۔ اور ہم اگر صدق پر عمل کر لیں اور دیانت، یہ دو چیز پر عمل کر لیں نا، سر بہت اچھی آپ بات یقین جانیں کہ ہم ترقی کے ساری راہ کھل جائیں گے اور سارے معاشرے بہت بہت شکریہ آپ کا اور تو آپ تمام لوگوں کا۔ اور میں بھی اپنے ویور سے کہنا چاہوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان صادق اور امین، اور میں نے آپ سے سوال بھی اسی لیے ابھی بیچ میں کر لیا تھا کہ لوگ جواز فراہم کرتے ہیں کہ جناب بےمانی کرنے کا، یہ جو کہ بھائی بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت برا حال ہے، کیا آپ سچے حق اور سچ کے راستے سے جو ہٹ جائیں گے اگر مشکلات ہوں گی تو؟ آپ کا ایمان اور آپ کا توکل اور آپ کا دین جو ہے یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں حق اور سچائی کے اوپر جو ہے، اور ہر صورت میں آپ نے اپنی پہچان جو ہے وہ صادق اور امین کی بنانی ہے۔ تنقید کی جاتی ہے، دوسروں پہ تنقید کی جاتی ہے، حکومتوں پہ تنقید کی جاتی ہے، لیکن ایک نظر اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہر فرد جو ہے، جیسے آج یہاں پہ علماء کرام نے بات کی کہ اگر ہر فرد جو ہے اپنا محاسبہ کرے گا اور ہر فرد جو ہے وہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ جناب میری وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو آپ یقین جانیے معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا۔